وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ 12 ربیع الاول کا دن امت محمدیہ کے اندر خوشیوں کا دن ہے کہ یہ دن جو ہے اس کی نسبت سے ہمیں اس کو عید میلاد النبی اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن کے صدقے ہمیں عید الفطر ملی۔ یہ دن نہ ہوتا تو عید الفطر نہ ہوتی، عید الاضحیٰ نہ ہوتی، قرآن نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا۔ اور اس کے صدقے ہی یہ جو فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ بناتا۔ آج کا دن یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم باعمل مسلمان بن جائیں۔ 12 دن کی محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی نہیں ہے، 12 دن کی محبت کافی نہیں ہے۔ یہ 13 تاریخ کو عشق کیوں سارا غائب ہو جاتا ہے؟ 13 ربیع الاول کو الصلاۃ والسلام علیکہ ناریوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ یہ ادب، آداب، طور طریقے، گل گپاڑے، جوش میں ہوش کو قائم رکھنا، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ تو یہ دربار عالیہ ملنگیہ ایک علمی خانقاہ ہے، یہاں سے قرآن و حدیث کا پیغام مدتوں سے دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ تو آج کا پیغام یہی ہے کہ باعمل بننے کی کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کے تقاضے اولیاء کرام پورے کرتے تھے، کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں آتی ہیں مسجدوں سے اور مسجدیں ویران پڑی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اپنی دنیا کے بکھیڑوں میں الجھے ہوئے ہیں، نفس کے، شیطان کے شکنجوں میں، صرف ہم دعوے دار رہ گئے ہیں، غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں، زبانی غلامی غلام ہیں۔ پریکٹیکلی ہم نفس کے غلام ہیں، پریکٹیکلی ہم شیطان کے غلام ہیں، حواسوں کے غلام ہیں، خواہشات کے غلام ہیں۔ ارشاد الہی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت خواہشات نے، مال و دولت کی حرص و ہوس نے تباہ کر ڈالا، ہلاک کر ڈالا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے جاتے ہو، تمہارے جنازے نکل جاتے ہیں لیکن تمہیں شرم نہیں آتی۔ حضرت سید وارث شاہ فرماتے ہیں اول حمد خدا دا ورد کیجے، اول حمد خدا دا ورد کیجے، عشق کیتا سو جگ دا مول میاں، پہلا آپ ہی رب نے عشق کیتا، معشوق ہے نبی رسول میاں۔ پہلا آپ ہی رب نے عشق کیتا، معشوق ہے نبی رسول میاں، عشق واسطے نبی رسول اتے کیتا آپ فرقان نزول میاں، عشق واسطے نبی رسول اتے کیتا آپ فرقان قرآن نزول میاں۔ عشق پیر فقیر دا مرتبہ، مرد عشق دا پلا رنجول میاں، پڑھیاں علم نہ رب دی تم ہوگی، اکو عشق دا حرف معقول میاں، اکو عشق دا حرف معقول میاں، پڑھ پڑھ علم قضا پہ کرن قاضی، پڑھ پڑھ علم قضا پہ کرن قاضی، عشق باج نجات نہ مول میاں، عشق بعد نجات نہ مول میاں۔ وارث عاشقاں تے کرم فضل رب دائے، کدی ہو نہ بین ملول میاں، عشق باج نماز نہ حج روزہ، نہ کلمہ کلام قبول میاں، پمیں زہد عبادتاں لکھ ہومن، عشق باج نجات نہ مول میاں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک ہر چیز سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ ہو جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب تک اللہ سے محبت نہ ہو جائے تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، نہیں،
یہ نہیں کہا کہ جب تک نمازیں نہ پڑھو گے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، نہیں، کیا فرمایا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید سکھا رہے تھے، کفر اور شرک سے تو نکال رہے تھے، تو یہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ اے عمر تمہیں میرے ساتھ کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر فاروق سے پوچھ رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ بہت زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، مال دولت گھر بار بیوی بچے ہر چیز سے زیادہ۔ آپ نے فرمایا کیا اپنی جان سے بھی زیادہ؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، اپنی جان سے زیادہ آپ سے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا سن لو، جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ ہوگی تمہارا ایمان نامکمل ہے۔ حضرت عمر فاروق کو فرمایا آگے آؤ، ان کے سینہ مبارک پہ ہاتھ پھیرا، دم فرمایا اور فرمایا اب بتاؤ۔ کہا یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ تو یہ جو آج کا دن ہے نا، یہ تجدید عہد کا دن ہے۔ ہم نے رسول پاک سے وعدہ کرنا ہے کہ یا رسول اللہ پہلے جو گزر گئی سو گزر گئی، جو چند روزہ رہ گئی ہے یہ انشاءاللہ آپ کے نقش قدم پہ چل کے گزاریں گے۔ رسول پاک فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھتے تھے، ان کے عاشق بھی پڑھتے تھے، تو آج کے عاشق کیسے ہیں؟ نماز کے قریب ہی نہیں جاتے، مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں اثر ہی نہیں ہوتا، مسجدیں ویران پڑی ہیں، علماء مشائخ پریشان ہے کہ بنے گا کیا؟ یہ تلخ حقیقتیں ہیں۔ ایک دن کا شور شرابہ گل گپاڑا ٹھیک ہے، عشق رسول ہو گیا، اب پریکٹیکل باقی جو 12 مہینے ہیں 11 مہینے اس میں کیا کرنا ہے؟ صرف یہ کافی ہو گیا؟ عاشقوں کا پہلا گروہ کون سا تھا؟ صحابہ کرام کا۔ اگر کسی نے عاشق بننا ہے تو پہلے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کے مطابق جب تک آپ نہیں چلیں گے نہ سچے مرید بن سکتے ہیں نہ سچے عاشق بن سکتے ہیں۔ عاشق بننا ہے تو عمل کا نمونہ بننا پڑے گا، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ جہنم نہیں ملے گی اگر عمل نہیں کرو گے، عمل کرو گے جہنم والے تو جہنم مل جائے گی، جنت والے کرو گے تو جنت مل جائے گی، دونوں کے لیے عمل شرط ہے۔ تو حضور کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ الحمد سے لے کر والناس تک ساری حضور کی شان ہی شان ہے، اسی کا نام قرآن ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ قرآن سارا بھرا پڑا ہے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ورفعنا لک ذکرک انک لعلی خلق عظیم۔ حضور کی شان بیان کرتے 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 جو ہے وہ زبانیں خشک ہو جائیں، دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں تو حضور کی شان نہیں لکھ سکتے۔ مگر اتنی بڑی ہستی رحمت للعالمین ہے، کون؟ حضور کو فرمایا رحمت للعالمین اللہ نے، تو اللہ کی ذات خود کیا ہے؟ کیا پڑھتے ہیں نمازوں میں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا میں بھی للعالمین، اے محبوب تو بھی للعالمین، تو بھی تمام جہانوں کے لیے، میں بھی تمام جہانوں کے لیے۔ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک محمد کی بادشاہی، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک محمد کی بادشاہی ہے۔ کیوں کہ رب پاک منزہ ہے صورتاں تو، نہ خدا دا منہ نہ خدا دے لب، رب پاک منزہ ہے صورتاں تو، نہ خدا دا منہ نہ خدا دے لب۔ سارا قرآن پڑھ کے کتے وکھا دیو خدا دے لب، وہی بھیج کے پاک رسول اتے آکھے میرے محبوب ہلا دیو لب، اور رب اردو دیوانیاں بولتا ہے جدو ہل دینے مصطفیٰ دے لب۔ حضور کی زبان ہلتی گئی قرآن بنتا گیا، حضور کی زبان ہلتی گئی حدیثیں بنتی گئی۔ زبان ایک ہے، اسی میں سے نکلی ہوئی بات کو ہم قرآن کہتے ہیں، ایک ہی زبان ہے، اس سے نکلی ہوئی بات قرآن ہے، اسی سے نکلی ہوئی بات حدیث ہے۔ اب سامنے صحابہ کرام تو نہیں دیکھ رہے تھے کہ پیچھے اللہ بول رہا ہے کہ پیچھے سے وحی آ رہی ہے، وہ جو کچھ حضور سے سن رہے تھے کہتے یہ زبان وہ ہے جس نے کبھی سچ کے سوا کچھ کہا ہی نہیں۔ ہم امت محمدیہ کے اندر ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام ابھی امت میں نہیں آئے، وہ آنے کے طلبگار ہیں اور ہم امتی ہیں۔ ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس امت نے جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہے نا، یہ قیامت کو پتہ لگے گا کہ ہم نے
ہم حضور کے کتنے عاشق ہیں. کوئی صحابی آ جائے نا اس دور میں تو مسلمانوں کو دیکھ کے کہے گا یہ تو سارے کافر ہیں. ان کی کرتوتیں، ان کی خصلتیں، ان کی عادتیں، ان کی ایک بھی بات رسول سے مطابقت رکھتی ہے؟ صبح سے لے کر شام تک جھوٹ، اور ادھر حکم ہے لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اوہ لا الہ الا اللہ یہاں نظر آتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے یہ باہر کی باتیں ہیں، بغیر پیسے کو کام کرا کے تو دکھاؤ. جہاں غریبوں کو دھکے ملے، امیروں کے کام ہو سے لا الہ کہتے ہیں. یہ تلخ حقیقتیں ہیں. آپ نے اس نقطے کو سمجھنا ہے. چلو باہر نہیں آیا نظام مصطفیٰ، تو آپ نے اس 5-6 فٹ کے ڈبے، یہ جو ملک وجود ہے، یہاں کون سا نظام مصطفیٰ ہم نے نافذ کر لیا؟ جیسے باہر کے مجرم ہیں اسی طرح کے آپ مجرم ہیں. آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ باہر والوں پہ اعتراض کرو، وہ تو بہت بڑی سلطنت ہے، ملک ہے. آپ کو یہ چھوٹا سا دیا ہے. ہم نے یہاں اللہ رسول کا نظام کون سا نافذ کیا؟ یہاں حکومت نفس کی ہے، شیطان کی ہے، خواہشات کی ہے، ورنہ ولی کامل نہ بن جاتے. پڑھ پڑھ کے نمازیں جو ہیں داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، 10 حج کیے ہوئے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، خیراتیں کرتے ہیں، مگر پرلے درجے کے بدتمیز اور بد اخلاق ہوتے ہیں. وجہ اس کی کیا؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں ہے. صرف ٹکرے مارنے کا نام مسلمانی سمجھ لیا گیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں یہ نمازیں پڑھانے اور منہ پہ بال رکھوانے آئے تھے. آج جس ہستی کا دن ہے وہ پیدا ہوئے تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں. پیدا ہونے کے بعد 63 سال کیا کیا انہوں نے، اس کو بھی تو سمجھیں. ایک پیغام دے کر گئے، ایک مشن محمدیہ دے کر گئے امت کو، ایک دین دے کر گئے تھے. اس دین کے پکڑ کے ٹوٹے کر کے رکھ دیے اس امت نے. 72 اس وقت تھے، اب پتہ نہیں 7200 ہو گئے کہ 72,000 ہو گئے ہیں. تو یہ بات کو سمجھنا ہے. ایک مسلمان کہتا ہے کہ مسلمان کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. مسلمانوں کو کیا تبلیغ کی جاتی ہے؟ مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی، اور وہ جو خانہ کعبہ ہے وہاں پر سارے اکٹھے، بابی، سنی، دیوبندی، شیعہ، سارے. وہاں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہاں سب کی نمازیں قبول ہیں، وہاں سب کی نمازیں. ہاں پھر حج ہے، حج بھی ہم انہی کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور اسی کعبے کے پیچھے منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے. کچھ بڑی بات نہیں ہوتے. یہ مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں جاتے ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ رسول پاک تو ان سب چیزوں کو ختم کرنے آئے تھے. وہ سارا کچھ ہمارے اندر گند بھرا ہوا ہے. وہی فرقے ہیں، وہی ذاتیں ہیں، وہی برادریاں ہیں. کون سا اسلام ہے ہمارے اندر؟ اس کو چیک کرنے کا آج دن ہے. رسول پاک کو سامنے رکھیں. حضور نے حضرت بلال کو خانہ کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، فرمایا اذان دو. تو حضرت بلال چھت کے اوپر کھڑے ہیں. کہا یا رسول اللہ جب میں اذان دیتا ہوں تو منہ قبلہ شریف کی طرف ہوتا ہے، تو اب کعبہ تو میرے پیروں کے نیچے ہے، اب میں منہ کدھر کو کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ بلال کعبہ تیرے سامنے نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کعبے کا کعبہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے، اپنا رخ میری طرف کر لو. حضرت بلال نے حضور کی طرف رخ کیا اور اذان شروع کر دی. وٹ از دس؟ اور وہ تو توحید سکھانے آئے تھے، توحید کے ٹھیکیدار یہی بتاتے ہیں نا. تو یہ کیا کر رہے ہیں رسول پاک؟ بڑے بڑے قریش مکہ کھڑے ہیں، سرداران کھڑے ہیں، صحابہ کرام کھڑے ہیں، اور ایک زر خرید غلام کو، سب سے گھٹیا بندہ جس کو سمجھا جاتا تھا، اسے کہا کہ تم سب سے اوپر کھڑے ہوگے، پیغمبر بھی نیچے کھڑا ہوگا. کیوں کہ ملیا میٹ کرنا تھا ان جہالتوں کو. ذات پات قوم میں جو نسلوں کا ایک تفاخر تھا، اس کو ختم کرنا تھا. عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے تھے. آج مسلمان بھی یہی سمجھتے. اور اسلام نے جو مقام عورت کو دیا، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک کسی دین نے یہ مقام نہیں دیا کہ عورت آئے اور رسول پاک دو جہاں کے تاجدار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر بچھا دیتے. اور پھر یہی نہیں، عورت کے پیروں کے نیچے جنت رکھ دی. عورت تو پیدا ہوتی تھی تو افسوس کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، مار دیتے تھے. تو یہ جہالتیں حضور آئے تو ختم ہوئیں. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا. تو آج کا دن یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر کو صاف کریں، کیونکہ جہاں صفائی
وہاں خدائی کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہیدہ تو جہان تو کی لینا تینوں یار چاہیدہ نہ مسجد دی نہ مندر دی یہ کھیڑ ہے تیرے اندر دی کر صحبت مرد کلندر دی بندے وچ مولا ویکھیدہ. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سمجھا کر گئے ہیں کہ یہ جو اندر کے بت ہیں باہر کے میں نے توڑ دیے ہیں تم نے اندر والے توڑنے ہیں. ہستی تیری سے جب کے نا یکتار نور ہے بار برابر بھی تیری ہستی نہ روے ہستی تیری سے جب کے نا یکتار نور ہے میدان عشق میں تیری تب آبرو رہے. ماشاءاللہ. یہ جو اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں کون سی جماعت کی آستینوں میں بت آ گئے ہیں اور یہ جماعت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی امت محمدیہ اس کو کہتے ہیں جماعت. اس کے آستینوں میں بت پرستیاں ہو رہی ہیں. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. سارا جہان بت خانہ بنا ہوا ہے تو کسی ابراہیم کی ضرورت ہے جن کی نسل تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ابراہیم تیرے اندر کے بتوں کو توڑے. ابراہیم سے مراد مرد کلندر مرشد کامل ولی اللہ اس کی ضرورت ہے جو تیرے اندر کے بتوں کو توڑے. جیسے رسول پاک نے کعبے سے بتوں کو توڑے تھے. حسد بت ہے اور اس بت کی پوجا میں ہم لگے ہوئے ہیں. تعصب جھوٹ فریب انا یہ چغل خوریاں یہ جو دولت ہے یہ بہت بڑا بت ہے. یہ جو اولیاء کرام تھے یہ پیسے کما سکتے تھے. کیا وجہ ہے کہ وہ ان چکروں میں نہیں پڑے بتائیں. فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب علامہ اقبال فرماتے ہیں. یہ جو ہے نا راستہ فقر و درویشی کا اس پر چلنے والے کوئی لاکھوں میں 2-3 ہوتے ہیں. کوئی چند دانے ہوتے ہیں بابا فرید الدین ورگے حضور ملنگی بابا اولیاء جیسے معین الدین چشتی جیسے جو ہستیوں کو فنا کر دیتے ہیں. ہر بھکاری پا نہیں سکتا مقام خواجگی ہر کس و ناکس کو تیرا غم عطا ہوتا نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. ہر چیز پر قادر ہے. آپ ارادہ کریں طلب کریں اللہ دینے پر قادر ہے. جو کل ولایت دیتا تھا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو وہ آپ کو نہیں دے سکتا. تھوڑا سا ذرہ اس کا دے سکتا ہے لیکن ہمیں طلب نہیں ہے. ہماری طلب کیا ہے؟ بجلی کا بل کیسے جمع کرائیں. گیس کا بل آ گیا. فجر میں یار وہ دکان والے کے پیسے دینے ہیں. زور میں یار وہ دودھ والا پیسے مانگ رہا ہے. عصر کے ٹائم پٹرول مہنگا ہو گیا. ٹھیک ہے. اس دور کے اندر رہتے ہوئے ان چکروں سے نکلنا یہ کوئی آسان ہے کہ مشکل ہے؟ مشکل. تو اس میں آسان ترین کام یہ ہے کہ 5 گانا نماز کی پابندی کرو. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کرام کو عشق تھا حضور کے ساتھ وہ نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ آج کے دور میں عاشقوں کی نشانی یہ ہے جو نماز چھوڑ دے وہ عاشق ہے. اس زمانے میں کیا نشانی تھی؟ وہ فرمایا مسلمان اور کافر میں ایک فرق نماز کا ہی تو ہے. کیا فرمایا؟ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. کون فرما رہے ہیں؟ اور قدمی حاضی علی رقبات کل اولیاء اللہ فرمانے والی ذات کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رسول پاک کی آل رسول پاک کا خون کیا فرماتے ہیں؟ باعمل ہونا جو ہے یہ اسلام کی ڈیمانڈ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ تم مجھے اس کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کس کی؟ زبان کی. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ روحانی بیماری جو انسان کے اندر لگتی ہے اللہ اس کو ڈسکس کر رہا ہے قرآن مجید کے اندر. کیا وجہ ہے؟ اور یہ اندر کی صفائی اسلام کا یہ مقصد و مدعا تھا.
ہم لگ گئے باہر کی دھلائی میں، یہ بھی جز ہے۔ وضو، استنجا، طہارت، غسل، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ اسلام کا ظاہر ہے، مگر وہ جو اندر کی قدورت ہے اس کو جب تک نہ نکالا۔ فرمایا کہ انسان کے قلب کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا انسان کا قلب ہے۔ پھر حکم ہے کہ میں کائنات کی کسی چیز میں نہیں سما سکتا مگر بندہ مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں کائنات میں کسی چیز میں نہیں سما سکتا۔ تو حضور کی جو شان ہے وراء الورا ہے، اس کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو پھر اپنے آپ کو تیار کریں۔ حضور کے لاکھوں کروڑوں جلوے ہیں، یہ شب معراج سب سے کم عمر نوجوان آگے کھڑا تھا، اس پہ کبھی غور و فکر کیا؟ 1,24,000 پیغمبر نبی رسول سارے پیچھے کھڑے تھے، کسی کی عمر تھی 1000 سال، کسی کی 800، کسی کی 600، کسی کی 500، یہ سارے پیچھے کھڑے تھے۔ ایون کہ ان سب کے باپ آدم علیہ السلام بھی کانپتے ہوئے پیچھے کھڑے تھے، اور انہی کی نسل تھے رسول پاک تھے۔ چکر کیا تھا؟ اور سب سے کم عمر نوجوان 50 سال کا آگے کھڑا تھا، ایسے تھا نا بظاہر عمر ان کی کتنی تھی؟ 50-51 سال، مگر حقیقتاً ان کی عمر کروڑوں اربوں سال تھی۔ فرمایا نہیں تھا جبرائیل تیری کتنی عمر ہے کہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور میں اپنی زندگی میں 72,000 دفعہ اسے دیکھ چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر وہ ستارہ دیکھو پہچان لو گے کہ جی ہاں، آپ نے اپنا امامہ شریف ہٹایا تو وہی ستارہ چمکا۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ نور محمدی تھا، وہ اسی کا احترام سارے کر رہے تھے۔ حضور کی جو نبوت ہے یہ نسل آدمیت کی محتاج نہیں ہے کہ آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب اس طرح چلتے چلتے اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام تک۔ حضور کی نبوت اس کی محتاج نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور تخلیق کیا۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا ابھی جو خمیر ہے وہ گارا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بابا جی اظہار الحق سرکار، بابا جی اظہار الحق سرکار۔ وہ ابھی ہم قوالی سن رہے تھے، بلے بلے بھی عاشقاں نے رب ویکھیا پر ویکھیا میم دے اولے، اللہ دی سو رب بولدا جدو پاک محمد بولے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کو ہم کہتے ہیں کلام الہی، یہ جو مسجدوں میں قرآن گھر میں رکھے ہوئے ہیں کیا ہے یہ؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلام الہی۔ تو وہ بولے تو حضور تھے، کہتے ہیں اس کو اللہ کا کلام ہے۔ کلام اس کا ہوتا ہے نا جس کے منہ سے نکلے، تو حضور کے منہ سے جو بات نکلے وہ سیدھی راہ ہوتی ہے۔ ہمارے منہ سے کوئی بات نکلے نا، کوئی چیز منہ سے ہمارے نکلے تو وہ الٹی ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا آ گئی؟ الٹی۔ اور ان حضور کی زبان سے آپ کے منہ سے جو نکلے وہ سیدھی راہ ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے آگے جو کھڑے تھے یہ سب سے بڑے تھے، اور حضور کی شان کو سمجھیں کہ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام، یہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کیسے ہوئی تھی خلیل الرحمن صدیقی صاحب؟ حضور کا واسطہ، اس نور محمد کا واسطہ دیا تو توبہ کس کے ذریعے توبہ قبول کی؟ جو ان کی اولاد میں سے ہے، آدم علیہ السلام کی نسل در نسل آگے ہزاروں سال بعد جو پیدا ہونے ہیں۔ تو یہ شان حضور کی ہے، اس کو سمجھا ہے تو اولیاء اللہ نے سمجھا ہے۔ حضور کو ہم نے، آپ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور گارے میں تھے۔ اب بتائیں پھر وہ کیا بات ہوئی؟ وہ کون سی حقیقت محمدیہ ہے؟ ہمیں تو ابھی تک شریعت محمدیہ کا نہیں پتہ چل سکا۔ شریعت محمدیہ کے قریب نہیں جاتے، ڈر لگتا ہے۔ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، زکوٰۃ دیتے ہوئے مسلمان ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت نہ آ جائے۔ یہ کام ہے صراط لنگے آندے۔ آج رسول پاک سے عہد کرنا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ حضور پاک تہجد کی نماز پڑھتے تھے، آپ میں سے کون پڑھتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اب دیکھ لو 400-500 بندوں میں سے 2 ہاتھ کھڑے ہوئے۔ یہ ہے ہماری حقیقتاً محبت۔
اور بظاہر ہم سارے غلام ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، ظاہر کا ڈنکا بھی بجنا چاہیے، گلیاں سجانی چاہیے، جھنڈیاں لگانی چاہیے، لنگر پکانے چاہیے، مٹھائیاں بانٹنی چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے، کیک کاٹنے چاہیے، یہ ظاہر کی خوشیاں ہیں، مگر یہ کافی نہیں ہے۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے جیسے اولیاء کرام تھے۔ تو بس آج کے دن یہ عہد کر لیں، حضور کی شان کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر 99 نام اللہ کے ہیں، 99 رسول پاک کے، کتنے؟ 99۔ قرآن مجید کی جلد کے اندر جلد کھولیں تو 99 نام اللہ کے ہوتے ہیں، ادھر کی کھولیں تو 99 حضور کے ہوتے ہیں، اور ان 99 ناموں کے اندر 32 نام وہ ہیں جو اللہ کے بھی ساتھ ہیں۔ اللہ بھی کریم ہے، اللہ کریم ہے، حضور کریم ہے، اللہ رحیم ہے، حضور بھی رحیم ہے، اللہ رؤوف الرحیم ہے، ادھر بھی رؤوف الرحیم ہے۔ جو کچھ ادھر آیا ہے وہی کچھ ادھر آیا ہے، بس اس کو سمجھنا ہے۔ صحابہ کرام اس راز کو سمجھ گئے تھے کہ محمد کے پردے میں خدا بول رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آنکھیں بند کر کے درود شریف کا ورد کریں۔